أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سے رسول. فصبروا، انہوں نے صبر کیا جس چیز پر وہ جھٹلائے گئے اور اذیتیں دیے گئے. حتیٰ، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور بے شک آ گئیں آپ کے پاس من نبأ المرسلین، انبیاء رسولوں کی خبریں. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی قلبی کہ یہ جس قسم کی باتیں کہتے ہیں، یقولون، یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، یہ وہ باتیں کہتے ہیں. تو اے حبیب مکرم، گزشتہ آیت مبارکہ میں لا یکذبونک، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی آیات کا ظالم انکار کرتے ہیں. کیونکہ رسول کو جھٹلانا یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے. کیونکہ رسول جس چیز کی بات کرتا ہے، نبی، تو وہ اللہ ہی کی رستے کی طرف، اسلام کی طرف اور اللہ کے قریب ہونے کی طرف جانے والا جو رستہ ہے اس پر لانے کی بات کرتا ہے. جو بھی نبی اور رسول ہے، اسی واسطے نبی کو پیغامبر کہتے ہیں، یعنی پیغام پہنچانے والے. تو جیسا کہ پیچھے بھی گزرا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو رسول علیہ السلام سے مخالفت کرے گا یا اس رستے کی مخالفت کرے گا جس کی اتباع مومن کر رہے ہیں، تو ضرور ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو جتنے بھی مومنین ہیں وہ اس رستے پہ چلتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے بتایا ہے. تو لہٰذا مومنین کے رستے کو چھوڑنا یا رسول پاک علیہ السلام کے رستے کو چھوڑنا یا دیگر انبیاء کی جو امت ان کو جھٹلایا ان امتوں نے، تو وہ یقیناً انہوں نے اللہ کی تکذیب کی، انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا. کیونکہ انبیاء تو آتے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی نے بھیجے. تو فرمائے کہ اے حبیب، کذبت رسل من قبلک، تکذیب کی گئی آپ سے پہلے رسولوں کی. وصبروا، انہوں نے صبر کیا. علی ما کذبوا واوذوا، تو نبی پاک علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں. نبی پاک علیہ السلام تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ جیسے انہوں نے صبر کیا تھا آپ بھی صبر کیجئے. تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام جب فضیلت میں، ان تمام چیزوں میں تمام انبیاء و مرسلین سے، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں، تو یقیناً نبی پاک علیہ السلام نے بھی جس انداز سے صبر کیا اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی پوری تاریخ انسانیت میں. حتیٰ اتاہم نصرنا، ہماری مدد ان کے پاس آئی جب ان کو اذیتیں دی گئی، جب ان کو تکالیف دی گئی، پہنچائی گئی اور ان کی تکذیب کی گئی. تو پھر کیا ہوا؟ ہماری مدد آئی ان کے پاس اور ان قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کے ہم نے نشان بھی باقی تک نہ چھوڑے. اور اے حبیب مکرم، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. جو اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہماری مدد آئے گی تو ہماری مدد آئے گی. اگر انہوں نے پھر بھی نہ مانا تو ان کو اللہ ہلاک کرے گا، جیسے کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا تھا انبیاء کی تکذیب کرنے پر. اور وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کی تسلی کے لیے انبیاء کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں. انبیاء کی خبریں آپ کے پاس، ان رسولوں کی خبریں، مرسلین کی خبریں آپ کے پاس آ چکی ہیں کہ جس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ برتا گیا ان نافرمانوں کا، ان نافرمانوں نے جس انداز سے انبیاء کی توہین کی، تو وہ تمام چیزیں آپ کے پاس، وہ خبریں آپ کے پاس پہنچی ہیں. تو لہٰذا آپ بھی اس پہ جو ہے وہ صبر فرمائیے، رنجیدہ نہ ہوں. آپ یہ رنجیدہ نہ ہو، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور یہ اللہ کی اور اللہ کے نیک لوگوں کی اور اللہ کے انبیاء اور رسول کی خاص بندوں کی یہ توہین کرتے ہیں. تو اللہ ان کو اگر یہ باز نہ آئے تو ان پہ ضرور جو ہے وہ عذاب کو مسلط فرمائے گا. اس پر جو ہے وہ جتنے بھی علماء ہیں، مبلغین ہیں، یہ ان کے لیے بھی تسلی ہے نبی پاک علیہ السلام کی وسیلہ اور وساطت سے، کہ یعنی وہ لوگ کہ جو اس مقام کو نہیں سمجھتے کہ عالم کا، کسی شیخ کا،
کسی مبلغ کا، کسی باعمل آدمی کا مقام کیا ہے جو تبلیغ کرتا ہے، تو اس کو تبلیغ کی راہ میں جو مشقتیں آتی ہیں تو اس کو بھی صبر کرنا چاہیے، اور اس کو بھی جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے اس رستے پر چلتے ہوئے جو تکالیف پہنچ رہی ہیں اس کو بھی صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اجر صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اللہ ہی اجر دے گا۔ تو اسی طرح سے علماء کو، مبلغین کو بھی اس بات پہ صبر کرنا چاہیے کہ جس قسم سے ہر کوئی نہیں، مطلب بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں جو اس طرح سے ان کا یہ برتاؤ ہوتا ہے، ان کی سادگی کی وجہ سے کہہ دیں، ان کی جہالت نہ جاننے کی وجہ سے کہہ دیں، یہ اس وجہ سے وہ علماء سے اس قسم کے رویے اختیار کرتے ہیں اور عجیب قسم کا ان کا ایک معاملہ رہتا ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اس پر علماء کو، مبلغین کو تو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بھی صبر کریں، لیکن ان لوگوں کو کہ جو علماء کو تنگ کرتے ہیں یا اس قسم کی طعنہ زنیاں کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو بھی وہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کا کام ہے، یہ کام اچھے لوگوں کا نہیں اور انتہائی نامناسب اور برا کام ہے، یہ اچھے اور عمدہ سنجیدہ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ نیک لوگوں کو تنگ کیا جائے، علماء کو، مبلغین کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتے، وہ بات کرتے ہیں اللہ کی دین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، شریعت کی، اولیاء کاملین کا جو رستہ ہے وہ اس کی طرف، کہ جس کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، وہ تمام انہی کی طرف بلاتے ہیں، وہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا اعراض کرنا، روگردانی کرنا آپ پر شاق گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کر سکتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کہ تلاش کریں کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلمًا فی السماء، یا سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُمْ، تو لے آئیں آپ ان کی طرف، بِآیہ، کوئی نشانی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، تو جمع کرتا ان کو ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ ہونا تم جاہلوں میں سے۔ تو اے سننے والے، اے مخاطب، نادان نہ بن، جاہل یعنی نادان نہ جاننے والا، ایسا نہ بن۔ یہ وہ مقام ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ انتہائی شفیق اور انتہائی رحیم ذات ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے بھی فرمایا، اور پیچھے بھی صحابہ کرام کی یہ صفت گزری ہے، تو ان کو بھی جو یہ مقام ملا ہے یا جو بھی یہ تڑپ، یہ درد ملا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ملا ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہ اعراض ان کا، ان کی روگردانی، جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، اس رستے پہ نہیں آتے، یہ اس حکم کو نہیں مانتے، آپ پر یہ گراں گزرتا ہے، آپ کی جو وسیع رحمت ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ رحیم ہیں، آپ شفیق ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے دل پہ یہ گراں گزرتا ہے کہ سب کے سب ہی مسلمان ہو جائیں، سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ ایمان سے کوئی محروم ہے تو نبی کے دل پہ یہ گراں گزرتا ہے کہ یہ ایمان سے محروم ہو کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، تو لہٰذا اللہ کی ان کے دل میں یہ بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور میں، کہ تاکہ یہ لوگ، ان کی خواہش ہے، وہ اس بات کے نبی پاک علیہ السلام خواہش مند ہیں تاکہ یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو ان کی تو یہ حالت ہے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ اے حبیب، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کر سکتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، تو آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش فرمائیں، او سلمن، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، یعنی زمین و آسمان میں کوئی ایسی نشانی ہو جس کا یہ مطلوبہ نشانی، جس کا یہ لوگ مانگ رہے ہیں، جس کو طلب کر رہے ہیں، جس نشانی کی، وہ آپ فتأتیہم بآیہ، وہ آپ نشانی لے آئیں۔ کیا ہوگا؟ مطلب بات کرنے کا یہ ہے، فرمانے کا، کہ اس پر مفسرین نے فرمایا کہ وہ پھر بھی آپ زمین سے اگر کوئی نشانی لے آئیں، ان کی مطلوبہ جو وہ طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ ایسی نشانی دکھاؤ، تو پھر ہم اس دین پہ جو ہے وہ ایمان لے کے آئیں گے، آپ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ یا آسمان سے کوئی سیڑھی ہو، وہاں سے چڑھ کے، یا زمین میں کوئی سرنگ ہو تو اس سرنگ میں سے کوئی نشانی ہو، تو وہاں سے اگر آپ کوئی نشانی بھی ان کے لیے لے آئیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. جیسا کہ قوم صالح نے کیا تھا کہ اس چٹان سے کوئی ایسی گابر اونٹنی نکلے، ہم وہ معجزہ دیکھ کے ایمان لے کے آئیں گے. تو جب وہ اونٹنی نکلی تو انہوں نے اس کی بے حرمتی کی الٹا. تو جب نشانی دکھا دی جاتی ہے اس کے بعد جب نافرمانی ہو، نہ ماننا ہو، تو پھر آنے واحد میں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. یہ فرمائے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں پھر تو مہلت ذرا برابر ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی. فرمایا کہ حبیب مکرم اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پہ جمع فرماتا. فلا تکونن من الجاہلین، تو اے سننے والے تو نادان نہ بن. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم الیہ یرجعون. قبول حق کو وہی کرتے ہیں کہ جو غور سے دل سے سنتے ہیں. والموتى، اور مردہ دلوں کو یبعثهم اللہ، اللہ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. ایسی حقیقت کو بیان فرما دیا. ایک تو مشرکین کو خطاب ہے، تو دوسرا قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سننے والوں کو بھی خطاب ہے. ایک تو یہ سورہ انعام ہے کہ اس کے فضائل ہم نے شروع میں بھی ذکر کیے تھے کہ فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ انعام شریف کی تلاوت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں جو 70,000 فرشتے اس سورہ مبارک کو نزول کے وقت لے کے اترے تھے، وہ 70,000 فرشتے اس قاری کے لیے، یعنی اس سورہ انعام پڑھنے والے کے لیے اس دن رات میں دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. تو اب اس حقیقت کو دیکھیے، فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، کہ جو غور سے دل سے سنتے ہیں قبول وہی کرتے ہیں. کہ جو جس کی تڑپ ہو سمجھنے کی، عمل کی اور سیدھے رستے کی طرف آنے کی، کہ میں اس کو اس لیے سنوں گا تاکہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑاؤں. اس شرک سے کوئی مشرک کہے گا کہ میں اپنے شرک سے، اگر یہ باطل ہے تو اس سے چھڑاؤں میں قرآن کی آیات کو، تو فرمائے کہ یستجیب، قبول حق کو وہی کرتے ہیں الذین یسمعون، جو دل سے سنتے ہیں. تو اکثر یہی حادثہ ہوتا ہے، یہی مسئلہ بنتا ہے کہ جب آدمی بے توجہی سے ویسے ہی سنتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی کرامت نہیں ہوتی. تو جب غور سے سنا جائے توجہ سے، کہ جذبات عمل کی جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو، عمل کا جذبہ، راہ راست پہ آنے کا، گناہوں سے جان چھڑانے کا، دل سے جب آدمی سنے، ایسی طلب ہو، طلب صادق، تو پھر یقیناً جو ہے وہ حق کو قبول کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ مردہ دل ہیں، یہ حبیب مکرم یہ تو مردہ دل ہیں، ان کے دل تو مر چکے ہیں. سنتا تو وہ ہے حق کو، قبول وہ کرتا ہے کہ جس کا دل زندہ ہو، دل سے سنتا ہے. والموتى، یہ تو مردہ دل ہیں، اللہ ان کے دلوں کو، ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن. ثم الیہ یرجعون، پھر یہ اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون. اور کہا انہوں نے کیوں نہیں نازل کیا گیا نبی پر آیتن، کوئی معجزہ، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ، اے حبیب مکرم فرما دیجئے کہ بے شک اللہ قادر، کر سکتا ہے، علی ان ينزل آیتن، کہ نازل کر دے کوئی نشانی، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، اکثریت ان کی نری جاہل ہے. ان کے فرمائشی معجزے، فرمائشی باتیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کوئی ایسا معجزہ کہ ہم اس معجزے کو دیکھ کے ایمان لے کے آ جائیں. جیسے کہ پیچھے کہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب نازل کی جائے جس میں 4 فرشتے ان کے ساتھ آئیں اور وہ 4 فرشتے اس کتاب کی بھی تصدیق کریں، آپ کی تصدیق کریں کہ آپ نبی برحق ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تو صرف اور صرف، یہ تو عذاب کو بھی دیکھ کے سچی تمنا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا شرک ان پہ کھل جائے گا جس کا یہ انکار کر رہے تھے. تو اب جب ان پہ حقیقت کھل گئی ہے تو حقیقت کھلنے کے بعد یہ لوگ اب گھبرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، پھر دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو پھر بھی بھیج دیا جائے، لما نہو عنہ، تو جس سے منع کیا گیا تھا پھر یہ وہی کام کریں گے. یہ تو ایمان لانے والے نہیں، یہ تو بڑے پکے جھوٹے ہیں، ضرور جھوٹے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے یہ بات کہی، مشرکین نے، کفار نے، کہ ہم پر کوئی ایسی، اس نبی پر کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں نازل کیا جاتا کہ ہم اس کو دیکھ کے ایمان لائیں، ہم دیکھ کے ایمان لائیں.
فرمایا کہ اے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، علی ان ینزل آیتن کہ وہ نازل کرے کسی ایسی نشانی کو، کسی ایسے معجزے کو، لیکن تم اس قسم کی بات مانگ رہے ہو۔ ایک اور جگہ پہ بھی بیان فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا۔ اگر یہ تیرا دین یہ حق ہے تو آسمان پر، وہ اس قسم کی باتیں کہتے تھے، حالانکہ ان کو سب معلوم تھا کہ یہ پرانی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، ان کی فرمائشی معجزات اور نشانیاں طلب کرنے کی وجہ سے جب ان کو چیزیں دکھائی بھی گئی، جیسا کہ مائدہ نازل کیا گیا آسمان سے، وہ دسترخوان جس میں طرح طرح کے کھانے تھے، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا، حالانکہ دیکھا کہ آسمان سے اتر رہا ہے، سب کچھ سامنے دیکھا، انکار کیا، تو پھر اللہ نے ان کو مسخ کر دیا، بندر اور خنزیر بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت ان کی نہیں جانتی کہ پھر اگر انہوں نے نہ مانا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر آنے واحد میں ایک لمحے کی بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، آنے واحد میں ان کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ڈیل ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے رستے کی طرف آ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور کوئی جانور، کوئی چلنے والا نہیں زمین پر، اور نہ کوئی پرند کہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز کی، ہمیں کسی چیز کی کمی ہم نے نہیں چھوڑی کتاب میں، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرمایا جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، پرندے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، یہ سب کے سب یہ جماعتیں ہی، الا امم امثالکم، تمہاری طرح یہ جماعتیں ہیں۔ اس پہ بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں، یعنی جیسے انسانوں میں باہمی الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اسی طرح پرندوں میں بھی ہوتی ہے، جس طرح انسانوں میں نر مادہ ہوتا ہے ان میں بھی نر مادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو تمہاری طرح امتیں کہا گیا ہے۔ دیگر بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، ہم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا، جو ہو چکا اس کو بھی بیان فرما دیا، جو ہوگا اس سب کو بیان فرما دیا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں لوح محفوظ یا تو مراد اس سے یا قرآن مقدس، کہ ہم نے اس میں کسی چیز کی، کسی بات کی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ تو جب کسی بات کی کمی نہیں چھوڑی اللہ رب ذوالجلال نے، تو اس قرآن مقدس کو اللہ نے قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا، تو جب اس تمام چیزوں کا علم اللہ رب ذوالجلال نے ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، تمام چیزوں کا علم اللہ نے اس میں بیان فرما دیا، تو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پہ اس کو نازل جب فرمایا، تو اللہ رب ذوالجلال نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ یہ ہے ما کان و ما یکون، کہ جو گزر چکا ہے، جو تھا، سب کا سب غیب اللہ رب ذوالجلال نے، اللہ نے وہ غیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا ہے، اور یہ علم غیب پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دلیل ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ان تمام آیات کو ہم تمام لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور اس سے استدلال ہوتا ہے، اسی طرح سے استدلال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے بیان فرما دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً اس کا علم ہے، کیونکہ اگر وہ تمام بیان کردہ چیزوں کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقل کفر نہ باشد اگر نہ ہو، تو پھر تو قرآن کا نازل کرنا پھر کیسا ہوگا؟ یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کا مطلب ہی نہیں سمجھایا گیا، جس کا علم ہی نہیں دیا گیا، پھر اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ بیان فرما دیا کہ جب قرآن نازل کیا ہم نے تو اس میں سب کچھ موجود ہے، تو جب اس میں سب کچھ موجود ہے تو حضور پہ نازل ہوا، لہٰذا حضور کو بھی تمام چیزوں کا علم ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس پر مفسرین نے بیان فرمایا، اور احادیث بھی موجود ہیں، کہ قیامت کے دن تمام پرندوں سے بھی اور ان جانوروں سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جنات و انسان سے بھی بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری، جو سینگ والی بکری نے اسے مطلب مارا، یا اس سے جس قسم کا بھی وہ برتاؤ کیا،
برتاؤ اس کے لیے لفظ بول دیتے ہیں کہ اس کے لیے جو بھی کیا، یعنی اس کو اگر مارا تو اس سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، اس سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن پھر اللہ رب ذوالجلال ان کو فرمائے گا کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تو ان کو یہ پرندے، یہ جانور وغیرہ، انسان تو اپنی جزا کے مطابق کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، لیکن یہ جتنے بھی پرندے ہیں، یہ تمام جانور ہیں، یہ تمام جو ہے اللہ رب ذوالجلال ان کا جب بدلہ لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر اس وقت کافر کہیں گے، جیسا کہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ مبارک عما یتساءلون میں ہے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب کون اتنا سخت جو ہے وہ برداشت کرے گا؟ اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ قائم دائم رکھے، اور اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم بہرے ہیں، وبکم گنگے ہیں، فی الظلمات جہالت کی اندھیریوں میں، من یشاء اللہ، جسے اللہ چاہتا ہے، یضللہ گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر، سیدھی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وہ جہالت، کفر، ظلمات سے مراد، جو علماء نے اس کا معنی بیان فرمایا ہے مفسرین نے، کہ ظلمات سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جس میں جہالت ہے، کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا جب انکار کیا تو ان کو تو روشنی میسر ہی نہیں آئی۔ کفر، جہالت، یہ تمام اندھیروں کی طرح ہیں کہ جیسے روشنی نہ ہو تو آدمی جو ہے وہ کوئی چیز آدمی کو نظر ہی نہیں آتی، کسی چیز سے آدمی فائدہ ہی نہیں حاصل کر سکتا، وہ یقیناً جو ہے وہ اس میں امکان یہ بھی ہے کہ وہ گر بھی جائے، کسی چیز سے اس کی ٹکر ہو جائے۔ ہمیشہ جو ہے راستے میں دیکھ لیں، اگر اندھیرا ہو تو کتنی آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، اور یکدم لائٹ لگ جائے تو اس آدمی سے پھر اس کی خوشی پوچھے کہ جب اس کو راستہ ملتا ہے، اس کو تمام چیزیں نظر آتی ہیں، سامنے سے آنے والی سواری گاڑی نظر آتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی لائٹ نہ ہو، اس کی بھی لائٹ نہ ہو، تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو کفر اور جہالت اور دلالت، گمراہی کا جو یہ اندھیرا ہے، یہ بھی تمہیں ہلاکت میں ہی ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو انکار کیا، یہ سننے سے، سمجھنے سے، یہ تمام کے تمام یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا۔ من یشاء اللہ، اللہ جسے چاہتا ہے، یضللہ گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے سیدھی راہ پر، اسے اسلام کی روشنی عطا فرماتا ہے، اسے اسلام کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سے یہ روشنی نہ چھینے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقین۔ اے حبیب مکرم، فرما دیجئے، کیا دیکھا، کیا کہتے ہو بھلا تم، ان آتاکم، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آئے قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم پکارو گے کسی کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اللہ ہی کو تم پکارو گے جو کھولنے والا ہے، جو دور کرنے والا ہے، ہٹانے والا ہے اس مصیبت کو جس کو ہٹانے کے لیے تم اسے پکارو گے، انشاء، اگر وہ چاہے، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ فرمایا حبیب ان سے پوچھئے، جیسے کہ پیچھے بھی گزرا ہے کل پرسوں کے درس میں، کہ جب یہ دیکھیں گے اس چیز کو تو اس وقت کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش کہ ہم لوگ جو ہے وہ قیامت کا انکار نہ کرتے۔ اے ہمارے رب، تیری قسم ہے کہ یہ ہم تو ہلاکت میں، خسارے میں پڑ گئے۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب یہ ہوگا، اب دیکھیں نا، کئی لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو بھی جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہائے اللہ، او مائی گاڈ، ان کے منہ سے تو یہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ اللہ جب تم اس کو نہیں بھی مانتے، اور جب کوئی ایسی بات آتی ہے، تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تو تم اسی اللہ کو پکارتے ہو۔
یقیناً یہ دیکھا گیا ہے، یہ عام مشاہدے میں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے بھلا تم کیا کہتے ہو، بھلا کہو تو صحیح، ان آتاکم اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، جب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب پڑے گا، قیامت میں بھی ہو یہاں ہو، او اتتکم الساعۃ، لیکن اس عذاب کو اللہ نے حضور کی رحمت کی وجہ سے نازل نہیں فرمایا، ورنہ جو ان کی حالت تھی الامان والحفیظ، او اتتکم الساعۃ، یا قیامت آئے، اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارو گے، تم اپنے ان بتوں کو پکارو گے۔ یہاں بھی یہ بات میں بار بار کہنا چاہوں گا کہ یہ آیات اہل اسلام پر، اہل ایمان پر چسپاں کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ خوارج کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ بات ساری مشرکوں کی ہو رہی ہے۔ لہٰذا جو غوث پاک کو پکارتا ہے یا اس طرح سے، تو تم کیا غوث پاک کو پکارو گے اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے؟ تو یہ آیات کا مطلب بیان کرنا ایسا، یہ انتہائی نامناسب اور بالکل برا ہے۔ یہ سنجیدگی نے قرآن کی آیات کو یہ بیان فرمانا، قرآن کی آیات کا یہ غلط مفہوم اور مطلب بیان کرنا، اور پوری امت پر کہ جو امت کی اکثریت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو امت کی اکثریت جب اس چیز کو مانتی ہے، وہ تمام چیزیں، تو یہ والی آیات یہ جو مشرکین کے رد میں نازل ہوئی اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو پھر یہ آیات اہل اسلام پہ ان کو بیان کرنا اور ان پہ ہی چسپاں کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور یہ اسی زمرے میں آتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خوارج، وہ بتوں پہ اترنے والی اور بتوں والی آیات کو مسلمانوں پہ چسپاں کریں گے۔ تو اسی زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ اللہ کی ان آیات کا غلط ترجمہ اور تفسیر کر کے لوگوں کو، مومنین کو، مسلمانوں کو بلا وجہ کافر و مشرک کہنا یہ انتہائی دلالت اور گمراہی ہے، غیر سنجیدہ طریقہ ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کنتم صادقین، فرمایا بولو اگر تم سچے ہو کہ تم کسی اور کو پکارو گے۔ اللہ نے فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ وہ اللہ ہی کو پکاریں گے، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارو گے۔ فیکشف، کیوں؟ کیونکہ وہ تمام چیزوں کو، ایسی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہی اللہ ہے، جس وجہ سے تم ما تدعون الیہ، اللہ کو پکارو گے انشاء اگر۔ فرمایا کہ وتنسون ما تشرکون، تم جو ہے بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا، جن کی تم عبادت کرتے تھے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ عبادت وہ تعظیم بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ ہم اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ہم ان کو خالق، معبود، واجب الوجود، الوہیت میں اللہ کے برابر نعوذ باللہ من ذالک ہم نہیں مانتے۔ وہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق ہے، تمام اولیاء کاملین، انبیاء علیہ السلام، اللہ خالق ہے، عبادت اسی کی جاتی ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں مانتے۔ کسی عام آدمی کو اٹھا لیں، کسی خاص کو اٹھا لیں، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور گمراہی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔